اتباع قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرا نفس اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور ملک ہے، لیکن دنیا کی شہوانیات و لذات اور اسباب نمرود و تکبرہ سے راہ راست سے برگزشتہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے مزاج سے مناسبت رکھتی ہیں۔ بس اگر تو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے نفس کی مخالفت اختیار کرے گا تو تیری جانب سے یہ جہاد ہوگا، اور فلاح و بہبود کا ذریعہ جہاد نفس کے بعد اللہ تعالیٰ سے تیری دوستی اور عبودیت پایا ثبوت کو پہنچے گی، اور تجھے پاک و صاف اور خوشگوار نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ تمام اشیاء کائنات تیری تابع ہو جائیں گی اور تیری خدمت و تعظیم کریں گی۔ یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو شخص خدا کا مطیع ہو جاتا ہے، دنیا اس کی مطیع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ نیز فرمایا، میں نے آسمانوں اور زمین سے کہا کہ تم میری عبادت، اطاعت و فرمانبرداری خوشی اور آمادگی سے یا کرہن یعنی ناراضی اور غیر آمادی سے قبول کرو۔ تو یہ سن کر انہوں نے کہا، اے خالق کائنات، ہم تیری اطاعت خوشی اور آمادگی سے قبول کرتے ہیں۔ بس مکمل عبودیت اپنے نفس کی بری اور سفلی خواہشات کی مخالفت سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد جگہ وارد ہے کہ نفس امارہ کی پیروی انسان کو صراط مستقیم سے گمراہ کر دیتی ہے۔ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ خواہشات نفس کی پیروی کبھی نہ کر، کیونکہ میری زمین میں اتباع نفس سے زیادہ فساد انگیز چیز اور کوئی نہیں۔ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک حکایت مشہور ہے کہ جب انہوں نے خواب میں رب العزت کو دیکھا تو عرض کی کہ یا اللہ، تیرے پاس پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے نفس کی اطاعت چھوڑ دے اور میرے پاس آ جا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد ازاں میں نے سانپ کی کینچلی کی طرح اپنے نفس کو چھوڑ دیا۔ الغرض ہر حال میں اپنے نفس کی سفلی خواہشات سے احتراز ہی وجہ نجات ہے۔ بس اگر تو متقی اور پرہیزگار ہے تو مال حرام سے اور مخلوقات سے خوف و خدشہ رکھنے سے اجتناب کر، اور اپنی توقعات کو مخلوق سے وابستہ کرنے کی بجائے خالق سے وابستہ کر، اور بطریقے زکوٰۃ و صدقہ وغیرہ مخلوق کے عطیات پر نظر نہ رکھ، اور اچھی طرح سمجھ لے کہ رزق اور روزی کے تمام امور فاعل کے فعل سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور فاعل و مدبر اللہ تعالیٰ ہے۔ مخلوق کی طرف سے سعی و محنت اور جد و جہد کے حصول کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے، تاکہ تو مذہب جبریہ کے عقائد سے نجات پائے۔ اور یہ بھی مت کہہ کہ مخلوق کے افعال میں خدا کی قدرت کا کوئی دخل نہیں، اور بندہ ہی ہر ارادہ و فعل کا مختار و مجاز ہے۔ اس عقیدہ سے تو کافر ہو جائے گا اور قدریہ میں جا شامل ہو جائے گا۔ بلکہ درست عقیدے کا تعین کرتے ہوئے یہ کہہ کہ مخلوق کے افعال و اعمال مشیت خداوندی سے ہیں، جن کی بجاوری کے لیے حسب ارشاد مخلوق کی طرف سے سعی اور محنت لازمی ہے، جیسا کہ ثواب و عذاب اور جزا اور سزا کے متعلق قرآن کریم میں مثالیں وارد ہیں۔ بس احکام خداوندی سے تجاوز نہ کر، کیونکہ اس کے احکام تمام مخلوقات پر جاری ہو رہے ہیں۔ الحکم الحاکمین کے ہوتے ہوئے کسی امر میں حاکم نہ بن بیٹھ۔ تیرے حاکم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر تیرے دل میں کوئی خیال وسوسہ گزرے یا الہام کی کیفیت پائی جائے تو اس کو قرآن و حدیث کے معیار پر پرکھ لے،
اگر قرآن و حدیث میں اس کی حرمت و ممانعت موجود ہو، مثلاً زنا، سود، چوری، غصب، ظلم و عدوان، کذب و فریب اور دیگر اعمال فسق و فجور، تو ایسی باتوں کو اپنے قلب و دماغ سے دور کرو اور ان پر ہرگز عمل پیرا نہ ہو۔ بلا شبہ ایسے وسوسے شیطان کی جانب سے ہوا کرتے ہیں اور بہت خوشگوار صورتوں میں انسان کے سامنے آتے ہیں، اور اگر وہ خیال و وسوسہ قرآن و حدیث کی روح سے جائز اور مباح ہو، اس میں حرمت کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے، تو پھر بلا تعمل اس کی تعمیل کر لے، کیونکہ اس میں گناہ کا خدشہ نہیں۔ دعا کرتی ہوں اس نفس کے فتنہ و فساد سے سرکار ہمیں بچائے رکھے۔ اسی نفس کی وجہ سے ہم ناپاک ہوئے، اور یہی وہ نفس ہے جو ہمیں دنیا کی طرف راغب کرتا ہے۔ ہم دنیا کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، تو دعا ہے کہ سرکار ہمیں اس نفس شیطان کی شیطانی سے محفوظ کرے، اس کے فتنہ سے محفوظ رکھے اور ہماری نفوس کو پاک کر دے۔ آمین ثم آمین۔ گھر شاہی مرحبا۔